بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ جس طرح ہمارے روزمرہ زندگی میں بازار ہوتے ہیں، کیا جنت میں بھی اس طرح بازار ہوں گے کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو تمام باتیں بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ان تمام باتوں کا پتہ چل سکے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعے کو آئیں گے، وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھر دے گی، جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال بھی بڑھ چکا ہوگا۔ جنتیوں سے ان کے گھر والے تعجب کرتے ہوئے کہیں گے، اللہ کی قسم، تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ اور یہ جنتی لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے، رب کی قسم، تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ یہ ان کو وہ واپس جواب دیں گے۔ اس میں بازار کہنے کی وجہ یہ ہے، جس طرح دنیاوی بازار میں ایک ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح جنت میں بھی جنتی کسی جگہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے بازار فرمایا گیا ہے۔ جنت میں علماء کرام کی شان کیا ہوگی؟ یہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے، جس طرح علماء دین ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ اس سے افضل جمعہ، یعنی اس کو جمعے کا نام دیا گیا ہے۔ جنتی لوگ علماء کرام سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے، وہاں ان سے اللہ پاک فرمائے گا، جو چاہو مانگو۔ یہ لوگ علماء سے پوچھ کر مانگیں گے۔ اس سے علماء کرام کی شان معلوم ہوئی کہ دنیا کی طرح جنت میں بھی جنتیوں کو علماء کرام کی ضرورت ہوگی۔ گویا جنت میں یہ جمعے کا دن رب کی نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا، جیسے دنیا میں جمعہ ثواب کی زیادتی اور عطا کا دن ہے کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ جنتی بازار میں کیا ہوگا؟ یہ سوال پوچھا گیا، جنتی بازار میں کیا ہوگا؟ جیسے دنیا میں جمعے کے دن سارے محل بلکہ ساری بستی کے امیر و غریب مسلمان جامع مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی جنت میں تمام ادنی و اعلیٰ جنتی اس بازار میں ہفتے میں ایک بار جمع ہو کر رب کا دیدار کیا کریں گے۔ دنیا میں جامع مسجد یعنی مختلف لوگوں کو جمع کرنے والی ہوتی ہے، ایسے ہی جنت کا یہ بازار تمام جنتی لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرے گا۔ اس بازار میں ہم جیسے گناہ گار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرک ہوں گے، یعنی ان کی زیارت کریں گے۔ رب کا دیدار گھروں میں خلوت میں ہو کر کریں گے، یہاں جلوت میں ہوگا، یعنی یہاں فیس ٹو فیس ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ دیدار الہی کے لیے خاص مقام ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رب ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ایک باغ میں جنتی لوگوں کو دکھائے گا۔ اس بازار میں ایک خصوصی باغ ہوگا جس میں رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یوں سمجھو کہ بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی، اور اس باغ میں رب تعالیٰ سے ہم اور بھی کیا چیزیں ہم مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تقسیم و عطا کا بازار، یعنی جنتی اپنے پاک پروردگار کے دیدار کے بعد جب بازار میں جائیں گے تو فرشتوں نے اسے گھیرا ہوا ہوگا اور وہاں نعمتوں کے ڈھیر ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت عطا ہوگے۔ الغرض یہ بازار خرید و فروخت والا نہیں بلکہ
تقسیم اور عطا کا بازار ہوگا۔ جنتیوں کو کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گی اور کچھ خاص نعمتیں یہاں، تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھر نہ جائیں بلکہ بھرے بھرے ان کی جھولیاں بھری بھری ہوں۔ فرشتے سامان کیا بیچیں گے؟ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ وہ فرشتے جنتیوں کی پسند کی اشیاء ان کے لیے اٹھا کر لائیں گے۔ جو شخص جس نعمت کی رغبت کرے گا، جس چیز کی چاہت کرے گا، جو چیز اس کو ضرورت ہوگی، وہ اسے اٹھا کر دے دی جائے گی، بلکہ گھر تک پہنچا بھی جائے گی۔ یعنی گھر تک ڈیلیوری جس طرح ہم دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے، اس طرح اس کے گھر تک وہ چیز چلی جائے گی۔ کیا جنتی بازار میں صرف مرد جائیں گے؟ یہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ہر بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم ایسی حالت میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن ترقی کر کے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جس پر تم ہم سے علیحدہ ہوئے تھے۔ تو جنتی مرد کہے گا کہ آج ہم اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں۔ یہ جو بھی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ ترمذی شریف میں حدیثیں تمام بیان کی جا چکی ہیں۔ آپ کتاب کھول کر اگر آپ کے پاس حدیث ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اپنے پاس سے کوئی بھی بات اس میں ایڈ نہیں کر رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے، عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گی، تاکہ عورتوں مردوں کا جو حسن و جمال ہے وہ پردے میں دیکھ سکیں، اوپن میں نہ دیکھ سکیں۔ مگر عورتوں کو یہاں ہی وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جو مردوں کو بازار میں بلا کر دیا جائے گا۔ یعنی جو چیزیں مردوں کو بازار میں دی جائے گی، اگر عورت وہ اپنے گھر میں جنت میں جس چیز کی وہ خواہش کرے گی اس کو وہ چیز مل جائے گی، لیکن مردوں کو بازار میں کچھ چیزیں گھر میں دی جائیں گی اور کچھ چیزیں ان کو بازار میں ملیں گی۔ شمالی ہوا کہنے کی وجہ کہ ہم شمالی ہوا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ خیال رہے کہ جب ہم مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ کی طرح شمال ہوتا ہے۔ جنت میں چونکہ مشرق و مغرب نہ ہوگا، لہذا شمال اور جنوب نہ ہوگا، لیکن اہل عرب بلکہ تمام دنیا والے شمالی ہوا کو بہت مبارک سمجھتے ہیں۔ اسے مونسون کہتے ہیں، یہ بارش لاتی ہے، اس لیے اسے شمالی ہوا یہاں فرمایا گیا ہے۔ جنتی بازار کی ہوا یعنی اس کی ہوا کس طرح ہوگی؟ جنتیوں کے حسن و جمال میں تو اس بازار میں چلنے والی شمالی ہوا کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا، مگر جب وہ اپنے گھر کو واپس آئیں گے تو ان کے گھر والوں کا بھی حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قول بیان فرمائے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس بازار میں جو شمالی ہوا چلے گی وہی ہوا ان جنتیوں کے گھر والوں کو بھی پہنچا دی جائے گی۔ دوسرا قول آپ نے یہ فرمایا کہ جنتی جب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو ان جنتیوں کے قرب سے ان کے گھر والوں کو بھی وہی حسن و جمال مل جائے گا، کیوں نہ کہ جن کا ہاتھ عطر سے مہک رہا ہو وہ جس سے مصافحہ کر لیں گے تو اس چیز کو وہ بھی مہکا دیں گے۔ یعنی ان کا ہاتھ، جنتی لوگوں کا ہاتھ سے عطر کی اتنی خوشبو آئے گی کہ جس چیز کو وہ بھی چھو دیں گے اس میں سے بھی وہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تیسرا قول حضور اکرم فرمان مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنتیوں کو اپنے حسن اپنے گھر والوں میں نظر آئے گا، اپنی خوشبو سے بھی ان کو محسوس ہوگا۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام عاشقان رسول کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔